السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم کریں گے چیپٹر نمبر 1 فزیکل کوانٹیٹیز اینڈ میئرمنٹ، کلاس 11 فیڈرل بورڈ۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں چیپٹر۔ اب چیپٹر اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ٹاپک کا نیم اور اس کا کیا مطلب ہے یہ آپ کو اچھے سے پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے آپ کے چیپٹر کا نیم ہے فزیکل کوانٹیٹیز، سو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فزیکل کوانٹیٹیز کیا ہوتی ہیں۔ تو ڈسکس کرتے ہیں یہاں پر فزیکل کوانٹیٹیز کو۔ All the measurable quantities are called physical quantity، یعنی ہر وہ کوانٹٹی جس کو آپ میئر کر سکتے ہیں وہ فزیکل کوانٹٹی کہلاتی ہے۔ فار ایگزامپل، آپ اگر کسی چیز کی لینتھ میئر کرتے ہیں، یعنی کسی چیز کی لمبائی آپ میئر کرتے ہیں، تو آپ ایسا یونٹ میٹر ہے، لینتھ کا ایسا یونٹ میٹر ہے، آپ میٹر میں میئر کریں گے۔ تو اب میئر کر رہے ہیں نا آپ لینتھ ایک فزیکل کوانٹٹی ہے اور اس کو آپ میئر کر رہے ہیں میٹر میں، تو ہر وہ کوانٹٹی جس کو آپ میئر کر رہے ہیں وہ فزیکل کوانٹٹی ہے۔ چونکہ لینتھ کو آپ میئر کر رہے ہیں تو وہ ایک فزیکل کوانٹٹی ہے۔ اسی طرح ماس کا ایسا یونٹ ہے کلو گرام، اور یونٹس بھی ہیں، گرام ہے آپ کے پاس، اسی طرح لینتھ کی یونٹ ہے فٹ ہے، سینٹی میٹر ہے، بٹ ہم ایسا یونٹ، میں نے یہاں پر ایسا یونٹ لکھے ہوئے ہیں، لینتھ کا میٹر ہے، ماس کا کلو گرام ہے۔ اسی طرح ٹائم کا ایسا یونٹ سیکنڈ ہے۔ تو اب ماس کا یونٹ کلو گرام ہے، تو یعنی ماس کو ہم کلو گرام میں میئر کرتے ہیں، تو ماس کو میئر کر رہے ہیں نا، تو ماس ایک فزیکل کوانٹٹی ہے۔ اسی طرح ٹائم کو میئر کر رہے ہیں نا سیکنڈز میں، تو ٹائم ایک فزیکل کوانٹٹی ہے۔ تو یہاں سے یہ ڈیفینیشن کلیئر ہوتی ہے کہ آل دا میئریبل کوانٹٹی، یعنی ہر وہ کوانٹٹی جیسے لینتھ ہے، ماس ہے، ٹائم ہے، جس کو آپ میئر کر سکتے ہیں وہ کیا کہلاتی ہے؟ فزیکل کوانٹٹی۔ اور پھر جس کو آپ میئر نہیں کر سکتے وہ فزیکل کوانٹٹی کی کیٹیگری میں نہیں آئے گی۔ جیسے آپ کے ایموشنز ہیں، ہیپینس ہے، سیڈنس ہے، یعنی آپ اگر ہیپی ہیں تو کوئی آپ سے پوچھے آپ کتنا ہیپی ہیں تو آپ نہیں بتا سکتے، آپ نہیں میئر کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے جو ایموشنز ہیں، جیسے آپ سے کوئی اداسی کا پوچھے کہ آپ اداس ہیں تو کتنا اداس ہیں، سو آپ نہیں بتا سکتے ہیں، میئر نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کے پاس جو ہے فزیکل کوانٹٹی نہیں ہے، کیونکہ آپ میئر نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو ہر وہ کوانٹٹی جس کو آپ میئر کر سکتے ہیں وہ فزیکل کوانٹٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہے کہ فزیکل کوانٹٹیز کو فردر جو ہے ڈیوائڈ کیا گیا ہے 2 ٹائپس میں۔ دیر آر 2 ٹائپس آف فزیکل کوانٹٹیز، نمبر 1 بیس کوانٹٹی اینڈ نمبر 2 ڈرائیو کوانٹٹی۔ اب یہ جو آپ کا ہے، میں اب بیس کوانٹٹی کی ڈیفینیشن لکھوں، ڈرائیو کوانٹٹی کی ڈیفینیشن لکھوں، آپ یہ 9 کلاس میں پڑھ چکے ہیں، تو ہم اس کو بہت ڈیپ نہیں لے کے جائیں گے کیونکہ ہمارا مین ٹاپک یہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو مین ٹاپک ہے وہ اسٹیمیشن ہے، فزیکل کوانٹٹیز کی اسٹیمیشن، یعنی اندازہ لگانا۔ تو اس سے پہلے جو ہے ہمیں فزیکل کوانٹٹیز کو پڑھنا بہت ضروری تھا، کیونکہ چیپٹر کا نام فزیکل کوانٹٹی ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے فزیکل کوانٹٹی کیا ہوتا ہے۔ پھر فزیکل کوانٹٹیز کی ٹائپ ہیں بیس کوانٹٹیز اور ڈرائیو کوانٹٹیز، تو ان کو بس ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیا ہوتی ہیں۔ ویسے 9 کلاس میں آپ یہ اچھے سے پڑھ چکے ہیں۔ اب بیس کوانٹٹیز کو اس طرح سے آپ ڈیفائن کریں گے کہ ایسی کوانٹٹی، بیس کوانٹٹی، ٹھیک ہے، ایسی کوانٹٹی جو کسی اور کوانٹٹی سے مل کر نہ بنی ہو۔ کیا کہہ رہی ہوں میں؟ کہ ایسی کوانٹٹی جو کسی اور کوانٹٹی سے مل کر نہ بنی ہو۔ فار ایگزامپل، آپ نے یہاں پہ لینتھ کی مثال لے لی اور ٹائم کی۔ اگر میں آپ سے پوچھوں لینتھ یعنی لمبائی، جس کو آپ نے میئر کیا ایسا یونٹ میٹر میں، کہ لینتھ کسی اور کوانٹٹی سے مل کر بنی ہے یا لینتھ کس سے مل کر بنی ہے، تو آپ کہیں گے نو، لینتھ کا یونٹ میٹر ہے اور کسی سے بھی مل کر نہیں بنا۔ تو بیس کا مطلب ہی بنیاد ہے، یعنی کسی اور چیز سے مل کر جو نہ بنی ہو وہ آپ کے پاس کہلاتی ہیں بیس کوانٹٹیز۔ تو لینتھ کسی اور سے مل کر نہیں بنی، تو لینتھ ایک فزیکل کوانٹٹی تو ہے، یعنی میئر تو آپ کرتے ہیں اس کو، بٹ یہ بیس کوانٹٹی ہے، کیونکہ فزیکل کوانٹٹی کو فردر ہم نے ڈیوائڈ کیا ٹائپس میں، جس میں سے ایک ٹائپ ہے بیس کوانٹٹی۔ تو لینتھ بھی بیس کوانٹٹی ہے اور ٹائم بھی بیس کوانٹٹی ہے۔ ٹائم کو آپ میئر کرتے ہیں سیکنڈ میں، تو میں آپ سے پوچھوں سیکنڈ کس سے مل کر بنا ہے یا ٹائم کس سے مل کر بنا ہے؟ سو نو، آپ کہیں گے ٹائم کا یونٹ سیکنڈ ہے اور کسی سے بھی مل کر نہیں بنا۔ تو ٹائم بھی ایک فزیکل کوانٹٹی تو ہے، بٹ فزیکل کوانٹٹی کی ٹائپ میں بیس کوانٹٹی ہے۔ اب ڈرائیو کوانٹٹیز کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں، بیس کوانٹٹیز کسی سے بھی مل کر نہیں بنی، تو ڈرائیو کوانٹٹیز وہ کوانٹٹیز جو بیس کوانٹٹیز سے مل کر بنی ہوں۔
अब लेंथ है ना वो किसी और से नहीं मिलकर बनी थी, तो लेंथ एक बेस क्वांटिटी है, बट ड्राइव क्वांटिटीज़ इन्हीं बेस क्वांटिटीज़ से मिलकर बनी होंगी। मैंने इसकी एग्जांपल में लिखा है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अब अगर हम देखें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को, तो आपके पास वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम जो है आपके पास वेलोसिटी है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इसको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं हम। अगर मैं आपसे वेलोसिटी का पूछूं कि वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी आप कहेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये क्या है, वेलोसिटी। अब डिस्टेंस s मैंने यहाँ डिस्टेंस के लिए लिखा है और t जो है टाइम के लिए। अगर आप डिस्टेंस का यूनिट लिखें तो क्या है, डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, डिस्प्लेसमेंट है तो उसको भी मेजर करते हैं मीटर में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड्स में। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या बन रहा है, मीटर पर सेकेंड। यहाँ से अगर आप देखें तो मीटर किसका यूनिट है, जैसे यहाँ पे अपने बेस क्वांटिटीज़ में लेंथ का यूनिट मीटर रखा था, तो मैं यहाँ कहूँगी मीटर यूनिट है लेंथ का। ऐसे रफ फ़र्क है, ये नीट नहीं है, बट ये है कि आपको समझ आ जाए कि ड्राइव क्वांटिटीज़ किस तरह से बेस क्वांटिटी से बनी है। तो मीटर जो है लेंथ का यूनिट, सेकेंड्स ये एस है तो टाइम का यूनिट सेकेंड था, ठीक है। यहाँ पे भी हमने लिखा है टाइम का यूनिट सेकेंड है, तो मैंने यहाँ लिखा टाइम। अब मुझे बताएं लेंथ और टाइम दोनों कौन सी क्वांटिटीज़ हैं। लेंथ भी आपके पास एक बेस क्वांटिटी है और टाइम भी आपके पास एक बेस क्वांटिटी है। तो लेंथ और टाइम से मिलकर बना क्या, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेलोसिटी फिर आपके पास ड्राइव क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी लेंथ और टाइम दोनों बेस क्वांटिटीज़ हैं और इन्हीं बेस क्वांटिटीज़ से मिलकर बना वेलोसिटी। तो इनको डिवाइड करने से वेलोसिटी बना, तो वेलोसिटी आपके पास एक ड्राइव क्वांटिटी है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल मैंने दी हुई है एक्सेलरेशन की। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या आप इस तरह से कह सकते हैं वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी वेलोसिटी का चेंज होना पर यूनिट टाइम के साथ साथ वो क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी का यूनिट अभी आपने ऊपर पढ़ा है, वेलोसिटी का यूनिट क्या आ रहा था, मीटर पर सेकेंड, तो मैंने वेलोसिटी का यूनिट रखा मीटर पर सेकेंड। टाइम क्या हो रहा है, वेलोसिटी से डिवाइड हो रहा है, तो मैं यहाँ डिवाइड का सिंबल लगाकर टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल लेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई 1/s। यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लिया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हैं तो यहाँ s का क्या कर लिया, 1/s लिख दिया। अब मीटर और सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड का स्क्वायर, तो आपके पास ये क्या बना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास एक्सेलरेशन का यूनिट बना है, जो हमने उसके फार्मूला से ड्राइव किए हैं। आप चेक करें मीटर और सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट है ना, तो मीटर अगर मैं कहूँ लेंथ के लिए इस्तेमाल हुआ है और सेकंड जो है यहाँ पर टाइम का, सेकंड का स्क्वायर है तो टाइम का स्क्वायर। अब लेंथ और टाइम अभी मैंने डिस्कस किए हैं कि लेंथ और टाइम दोनों कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, बेस क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन जो है जिसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैंने लिखा है और यहाँ मैंने बताया भी है किस तरह से मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है। तो ये दोनों जो हैं लेंथ और टाइम से बनी है, यानी एक्सेलरेशन आपके पास लेंथ और टाइम से बना है। तो लेंथ और टाइम दोनों बेस क्वांटिटीज़ हैं जिनसे आपको एक्सेलरेशन मिली, और एक्सेलरेशन एक ड्राइव क्वांटिटी है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ड्राइव क्वांटिटीज़ जो हैं वो बेस क्वांटिटीज़ से मिलकर बनती हैं। तो ये जो है आपको इतना डीपली अगर नहीं भी समझ आया तो आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा कि जो बेस क्वांटिटीज़ हैं वो किसी और क्वांटिटी से मिलकर नहीं बनती, और जो ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं वो बेस क्वांटिटीज़ से मिलकर बनती हैं। बेस क्वांटिटी की एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, और आपके पास जो ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं उनकी एग्जांपल में मैंने आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताया है, और इसको हमने देख भी लिया कि किस तरह से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है ये ड्राइव क्वांटिटीज़ से मिलकर बनी है। अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। आगे जो है हमारे पास बुक से है, यानी अगर आप, अभी मेरे पास बुक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सो मैंने यहाँ पे PDF में रखी है। अब यहाँ से देखें, फिज़िक्स इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब आगे हम बुक से स्टार्ट करें यूनिट 1 को।
کہ فزیکل کوانٹیٹیز جو چیپٹر کا نام تھا یا جو ٹاپک کا نام تھا وہ آپ نے دیکھ لیا اچھے سے، فزیکل کوانٹیٹیز کیا ہوتا ہے. فردر فزیکل کوانٹیٹیز کو آپ نے جو ڈیوائڈ کیا 2 ٹائپس میں وہ بھی دیکھ لیا. اب بک سے آگے ہم ریڈ کر رہے ہیں تو وہ میں نے اسی پیرا کو جو ہے یہاں پہ شارٹ فارم میں لکھ لیا ہے. آپ اس کو ساتھ ساتھ بک سے ریڈ کر لیں. یہ کیا ہے؟ فزکس جو ہے یہ بیس کرتی ہے ایکسپیریمنٹل آبزرویشنس پہ. یعنی کیا ہوتا ہے؟ ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں تجربات جو آپ تجربے کرتے ہیں، اینڈ آبزرویشنس کیا ہوتی ہیں؟ مشاہدات. یعنی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں اینڈ دین ہم ایکسپیریمنٹس پرفارم کرتے ہیں. یعنی فزیکل پریکٹیکلی آپ کرتے ہیں تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آتی ہے. تو اب فزکس جو ہے وہ بیس کرتی ہے ایکسپیریمنٹل آبزرویشن پہ، یعنی تجربات اور مشاہدات پر جو ہے یہ بیس کرتی ہے فزکس. آبزرویشن کیا ہوتا ہے؟ مشاہدہ. اور مشاہدات دو ٹائپس ہیں آگے سے آبزرویشنس کی، ایک کوالیٹیٹیو اور ایک کوانٹیٹیو. ٹھیک ہے، آبزرویشن کی 2 ٹائپس ہیں جو ہے ایک کوالیٹیٹیو اور ایک کوانٹیٹیو. ایسے بک میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ کیا ہے؟ فزکس بیس کرتی ہے ایکسپیریمنٹل آبزرویشن پہ، اینڈ آبزرویشن میں بھی کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو. آبزرویشن کوالیٹیٹیو بھی ہو سکتے ہیں اینڈ کوانٹیٹیو بھی ہو سکتی ہیں. سو اب ڈسکس کرتے ہیں کہ کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے، سو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کوانٹیٹیو. یوزز نومیریکلس یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں نمبرس، آلسو کالڈ میئرمنٹ. یعنی کوانٹیٹیو آبزرویشنس کیسی آبزرویشنس ہوتی ہیں جن میں آپ کے پاس کیا ہو؟ نیومیریکل ویلیوز ہوں. یا جو ہے کوانٹٹی سے نکلا ہے نا، کوانٹٹی ہوتا ہے مقدار کسی چیز کو کی جب آپ مقدار بتاتے ہیں تو آپ نمبرز میں بتاتے ہیں نا. ایسی کوانٹٹی جس میں آپ جو نہیں کوانٹیٹیو آبزرویشن کو آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں. جیسے اب میں آپ کو اس کی پہلے ایک ایگزامپل دوں، اس کے بعد یہ ڈیفینیشن آپ کو کلیئر ہو جائے گی. کہ ایگزامپل میں اگر میں کہہ دوں کہ ہم نے جو ہے یا ہی باٹ 5 ایپلس، ٹھیک ہے، اس نے 5 سیب خریدے، یا ہم کہیں اس نے 5 بکس خریدیں. اب یہ جو 5 ہے یہ ایک نمبر ہے. ٹھیک ہے، بکس کی کیا بتائی جا رہی ہے؟ تعداد بتائی جا رہی ہے. تو بکس کی تعداد جو نمبر آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ کوانٹیٹیو ہے. جو آبزرو کیا نا آپ نے کہ اس نے کتنی بکس خریدی؟ 5 بکس خریدی. تو وہ کیا ہے؟ کوانٹٹی ہے. تو کیسی آبزرویشن ہو گئی؟ کوانٹیٹیو آبزرویشن ہو گئی. تو اس طرح سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کوانٹیٹیو آبزرویشن میں آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں؟ نمبرز ہوتے ہیں. اور آلسو کالڈ میئرمنٹ. کوانٹیٹیو آبزرویشن کو آپ میئرمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی ماس ہے، ایج ہے، والیوم ہے. اب جیسے میں آپ سے ایج پوچھوں، ظاہری بات ایج آپ نے میئر کی، ایج آپ کی جتنی بھی آئی وہ ایک نمبر بتائیں گے آپ. 16 ایئرز ہے، 17 ایئرز ہے، 18 ایئرز ہے، 19 ایئرز ہے، جو بھی ایج ہے آپ کی ایج ایک نمبر ہے، نمبر کی فارم میں آئے گی. تو وہ کیسی آبزرویشن ہوگی؟ کوانٹیٹیو آبزرویشن ہوگی. ماس ہے، نمبر میں میئر کریں گے، 5 کلو گرام، 6 کلو گرام. تو ایک آپ کے پاس نمبر آئے گا. تو کوانٹٹی آئی آپ کے پاس، تو کوانٹیٹیو آبزرویشن ہو گئی ہے. اب کوانٹیٹیو آبزرویشن میں اگر ہم جو ہے دیکھا جائے کہ کوانٹیٹیو آبزرویشن میں ایک مثال آپ کو میں اور دوں کہ جیسے کووڈ-19 تھا. سو کووڈ-19 سے میں اگر آپ کو بتاؤں کہ کتنے کنٹریز افیکٹڈ ہوئے ہیں، میں کہوں 213 کنٹریز افیکٹڈ ہوئے ہیں. تو اب یہ جو 213 ہیں یہ بھی میں ایک کوانٹٹی بتا رہی ہوں، 213 بھی ایک کوانٹٹی بتا رہی ہوں. تو یہ بھی میری جو آبزرویشن ہے کیسی آبزرویشن ہے؟ یعنی کوانٹٹی کیسے بتا رہی ہوں؟ نمبر بتا رہی ہوں نا میں ایک 213. تو یہ کیسی آبزرویشن ہے میری؟ کوانٹیٹیو آبزرویشن. سو نومیریکل ویلیو آ رہی ہے یا جو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوانٹیٹیو آبزرویشن. اوور آل کنکلوژن یہ ہے کوانٹیٹیو آبزرویشن کا کہ ہر وہ ویلیو جو آپ کاؤنٹ کر سکیں، ٹھیک ہے، یا جس میں نومیریکل ویلیو آ رہی ہو یا کوئی نمبر آ رہا ہو، وہ کیا ہوگا؟ کوانٹیٹیو آبزرویشن. اور دوسری تھی کوالیٹیٹیو آبزرویشن. سو کوالیٹیٹیو آبزرویشن کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر کوالیٹیٹیو آبزرویشن کیا ہے؟ ڈیلس ود دا ڈیٹا دیٹ کین بی آبزرو ود آور سینسز. اب کوالیٹیٹیو آبزرویشن اس ڈیٹا سے ڈیل کرتی ہے جو ہم اپنے سینسز کے تھرو آبزرو کرتے ہیں. اب سینس آف سائٹ ہے، سینس آف اسمیل ہے، ٹچ ہے، ٹیسٹ ہے، ہیئر ہے، یعنی ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر چکھتے ہیں، چکھنے کا، ٹچ کرنے کا. تو یہ جو سینس ہیں ان کے تھرو اگر ہم کچھ آبزرو کر رہے ہیں تو وہ کیسی آبزرویشن ہوگی؟ کوالیٹیٹیو آبزرویشن ہوگی. لائک کسی چیز کا کلر آبزرو کر رہے ہیں آپ
تو آپ نے ظاہری بات ہے کلر اس چیز کا دیکھا ہوگا تو تبھی آپ بتا رہے ہیں نا اس چیز کا کلر بلیو ہے، پنک ہے، ریڈ ہے، پرپل ہے، جو بھی ہے. تو آپ نے سینس آف سائٹ کو یوز کیا ہے، دیکھا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، کسی چیز کی شیپ بتا رہے ہیں تو بھی آپ کیا کر رہے ہیں، سینس آف سائٹ یوز کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور شیپ بتا رہے ہیں. اسی طرح ٹیکسچر ہے، کسی چیز کا آبجیکٹس کا جو بھی آپ کلر، شیپ، ٹیکسچر بتاتے ہیں کسی آبجیکٹ کا تو وہ آپ سینسز کو یوز کر کے بتاتے ہیں. تو ایک ایسی آبزرویشن ہوتی ہے کوالیٹیٹیو آبزرویشن. اگر کوالیٹیٹیو آبزرویشن کی ہم اگزامپل لیں تو میں کہوں کہ وہ بہت اونچا چلایا، ہی شاؤٹ لاؤڈلی. ٹھیک ہے، اب لاؤڈلی، اب ہمیں کیسے پتہ چلا کہ وہ اونچا چلایا یا وہ آہستہ اس نے بات کی ہے؟ تو یہ ہم نے سینس آف ہیئر یعنی ہم نے سنا ہے. تو یہاں پہ ہم ہیئرنگ، کون سا سینس یوز ہو رہا ہے ہمارا؟ سننے کا. تو یہ بھی جو ہم نے آبزرو کیا ہے کہ وہ اس کی آواز اونچی تھی، آہستہ تھی، تو یہ جو ہے آپ کی کیسی آبزرویشن تھی؟ کوالیٹیٹیو آبزرویشن. اسی طرح اگر ہم ایک مثال اور لے لیں کہ یہ ٹافی جو ہے، ٹافی بہت ہی سویٹ ہے. اب آپ کو کیسے پتہ چلا وہ سویٹ ہے یا بہت زیادہ سویٹ ہے؟ تو وہ ایسے پتہ چلا کہ آپ نے کون سا سینس یوز کیا؟ سینس آف ٹیسٹ. چکھنے کے بعد آپ کو پتہ چلا ہے. تو یہ آبزرویشن بھی کون سی آبزرویشن آئے گی؟ کوالیٹیٹیو. اب یہاں آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ میں جب کوالیٹیٹیو آبزرویشن بتا رہی ہوں تو اس میں نمبر یوز نہیں کر رہی، یعنی کوئی بھی نمبر نہیں آ رہا. اب آپ چکھ کر کوئی چیز بتا رہے ہو، میٹھی ہے، کھٹی ہے، کس طرح، کون سا ٹیسٹ ہے اس کا، تو آپ چکھ کر بتا رہے ہو. تو یہاں پہ کوئی نمبر آپ نے یوز نہیں کیا کہ 5%، 2%، نو، ایسے آپ نے نہیں بتایا. تو کوالیٹیٹیو آبزرویشن میں نمبرز نہیں ہوتے، جبکہ کوانٹیٹیو آبزرویشن میں آپ نے دیکھا کہ کیا ہوتے ہیں؟ نیومیریکل ویلیوز ہوتی ہیں. اب یہاں پہ میں نے یہ پوائنٹ لکھ بھی دیا ہے کوالیٹیٹیو آبزرویشن کا کہ دے ڈو ناٹ انوالو میئرمنٹ اور نمبرز. یعنی کوالیٹیٹیو آبزرویشنس کو آپ ناپ نہیں سکتے، نہ ہی اس میں نمبرز ہوتے ہیں. نمبرز تو آپ نے دیکھ لیا کہ واقعی اس میں نمبر نہیں ہوتے، بٹ میئرمنٹ کیسے نہیں کر سکتے؟ اب میں آپ سے پوچھوں کلر کے بارے میں، آپ نے کہا اس کا کلر بلیو ہے، میں پوچھوں کتنا بلیو ہے، تو آپ نہیں میئر کر سکتے کتنا بلیو، آپ بولیں گے بلیو ہے. سو ہم میئرمنٹ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو کوالیٹیٹیو آبزرویشن میں کیا ہوتا ہے؟ میئرمنٹ نہیں ہوتی اور نمبرز بھی نہیں ہوتے. اور ہوتے کیا ہیں؟ جن میں ہم اپنے سینسز کے تھرو جس کو آبزرو کرتے ہیں وہ کوالیٹیٹیو آبزرویشن. اور کوانٹیٹیو آبزرویشن جس میں نمبرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جس میں کسی چیز کو ہم میئر کر رہے ہوتے ہیں اور نمبرز ہوتے ہیں، وہ کوانٹیٹیو آبزرویشن ہے. تو یہ تھا آپ کے پاس فزیکل کوانٹیٹیز. اور اس کے بعد آبزرویشنس کے بارے میں کہ فزکس ڈپینڈ کرتی ہے کس پہ؟ ایکسپیریمنٹل آبزرویشن پہ. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آبزرویشنس کس طرح کی ہوتی ہیں؟ 2 ہوتی ہیں، ایک کوانٹیٹیو ہوتی ہے اور ایک کوالیٹیٹیو ہوتی ہے.